الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے اور شکر کرنے اور کفران نعمت نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذکر و شکر حاصل کرنے اور کفران نعمت سے بچنے کا ایک خاص طریقہ تعلیم فرماتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اگر نفس پر احکام شریعت جو ہے وہ شاق گزریں اور گرا گزریں تو ان کو آسان ہونے کا علاج ایک تو صبر ہے، دوسرا علاج نماز ہے۔ لہٰذا قرآن کی روح سے بھی ایک صبر اور دوسرے نماز کی تلقین کی گئی، اور یہ بھی کہ مشکلات و مصائب کے ہجوم کے وقت بھی مشکل کشا اللہ کو کے ساتھ برابر تعلق جوڑنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، اور اسی پر بھروسہ رکھنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے، اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرے نفس کو عبادات الہیہ اور احکام شریعت کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرے مصیبت اور آفات پر صبر کرنا، جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کی امیدوار رہنا۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان کو تینوں طرح کے صبر کرنے کا پابند ہونا لازم ہے۔ قرآن و حدیث میں صابرین انہی لوگوں کو کہا گیا اور انہی کے لیے لقب استعمال کیا جو تینوں طرح سے ثابت قدم رہے۔ صبر کے فضائل قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہیں۔ جس کسی نے ترقی حاصل کی ہے اس صبر کی بدولت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے صابر بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص حمایت کافروں کو حاصل نہیں ہوگی بلکہ مومن اور صالح لوگوں کو حاصل ہوگی، لیکن یہاں ان کی خصوصیت جو بتائی گئی وہ نماز قائم کرنا اور صبر سے کام لینا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر صبر سے کام لیے اور نماز بغیر قائم کیے سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کریں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صبر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو اپنے وقت پر جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ شہدائے بدر میں 6 آدمی تو مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار سے۔ لوگ ان کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہاں فلاں شخص مر گیا اور دنیا کی نعمت اس سے چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کا ازالہ کرنے کے لیے اور ان کے درجات کو آگاہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے گئے ان کو مردوں کی طرح مردہ مت سمجھو۔ وہ لوگ ایک جو ہے خاص حیات کے ساتھ ہیں اور اپنے اللہ کے مقرب یعنی مقبول ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جسم کی سی قوت عطا فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ زمین و آسمان جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن اور کفن کو نہیں کھاتی۔ اس شہید کی خصوصیات جو بیان کی گئی کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کا خون اس کے جسم سے زائل نہ کیا جائے، اسی طرح اس کو نماز پڑھ کر دفن کر دیں۔ دوسرا یہ حکم کہ وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہو ان کپڑوں کو اس کے جسم سے نہ اتاریں، انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ ہاں کفن میں جو اشیاء جیسے کہ ہتھیار زرہ وغیرہ وہ بدن سے نکال لی جائے۔ اس طرح دریا میں ڈوب کر مرنے والا، دستوں کی حالت میں مرنے والا اور طبق میں ہلاک ہونے والا اور بچے کی ولادت کے وقت نفاس میں مرنے والی عورت بھی آخرت میں شہداء میں شامل ہیں۔ یہ بہت ساری احادیث میں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تک دیکھیں گے کہ آیت کے حکیم میں فرمایا گیا کہ اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے ان حواس کے ساتھ عالم برزخ یہ حیات شہداء کا تم ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عالم دنیا کی کیفیت اور احوال مرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس عالم دنیا میں رہ کر انسان نہ تو پوری طرح عالم برزخ کی کیفیت کا ادراک کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے حال کو جان سکتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے پیدائش سے پہلے اس عالم دنیا کی کیفیت اور احوال کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے کوئی بات خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب قرآن و حدیث میں اس کا بیان کر دیا جائے تو مومن کو اس پر خاص یقین رکھنا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا یہ لفظ جو ہے بہت بار قرآن میں استعمال کیا ہے، 88 سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں ہمیں ہی خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک جو ہے وہ نازل ہونے والی کتاب ہے، نہ تو اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی اور نہ ہی اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم سب کو یا ایھا الذین جہاں جہاں آئے وہاں اپنا نام لکھ کر اپنے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے کہ کیا ہم نماز اور صبر سے کام لے رہے ہیں اور کیا ہم ان چیزوں پر پورا اتر رہے ہیں
جن کو شریعت کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب شریعت کے پابند ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔